أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَقَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ وَقَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ 7واں رکوع ہے سورہ طٰہٰ کا، ایک آخری رکوع باقی رہا 8واں رکوع۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، تو کئی جگہ واقعہ آیا ہے آدم علیہ السلام کا، اس سے ہم انہیں کی اولاد ہیں، سارے انسان انہیں کی اولاد ہیں، تو کیا واقعہ پیش آیا تھا وہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اور ہم نے آدم علیہ السلام سے اللہ نے تاکید کی تھی اس سے پہلے، پھر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، عزم کی پختگی نہیں پائی ہم نے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑ گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، اور ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو تم کو جنت سے نہ نکالے ورنہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ اور یہ ہے کہ تم کو جو ہے یہاں جنت میں نہ بھوک سے تکلیف ہوگی، نہ تم جو ہے ننگے ہوگے، اور یہ کہ تم کو جو ہے نہ پیاس لگے گی اور نہ دھوپ لگے گی، جنت کی حالت اسی ہے۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کے آدم علیہ السلام کو اور کہا کہ اے آدم کیا تم کو وہ درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ رہنے کا درخت ہے، تم کھاتے ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے، اور ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی بادشاہی تم کو ملے گی۔ درخت ہے تو ہمیشہ رہے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، ہمیشہ کی بادشاہی بھی مل جائے گی تم، جو بادشاہی جو پرانی نہ ہو۔ تو کیا کرنا ہے، سب بولتے ہیں نا کھا لیا، دونوں نے درخت کھا لیا، پھر ایک دم وہ کھاتے ہی ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور درخت کے پتوں سے وہ اپنے آپ کو جو ہے ڈھانپنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راستے سے بھٹک گئے۔ پھر اللہ نے ان کو چن لیا اور ان کی توبہ، ان کی طرف توبہ قبول فرمائی اور ان کو صحیح راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے تم دشمن ہو، یعنی انسان شیطان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اگر میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بہکے گا اور نہ مشکل میں پڑے گا، اور جو میری ہدایت سے اعراض کرے گا اس کے لیے تنگی کا ظلم ہوگا، اس کی زندگی بڑی اجرن کی زندگی ہوگی، معیشتاً ضنکا۔ اور ہم قیام اندھا اٹھائیں گے ایسے آدمی، وہ کہے گا کہ اے رب مجھے کیوں اندھا اٹھایا جب کہ میں آنکھوں والا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ سے جواب آئے گا کہ تو نے ہماری آیتوں سے اس طرح آنکھیں بند کر لی تھی، اس لیے تجھ کو اندھا اٹھایا جا رہا۔ دیکھو آج لوگ آیتیں ہیں، کتنی آنکھیں بند کیے ہوئے، کافر تو کافر، ایمان والے بھی آنکھیں بند کیے ہوئے۔
اس طرح ہم ان کو بدلہ دیا کرتے ہیں جو حد سے نکلنے والے ہیں اور ہماری آیتوں کو پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ تو اس کے پہلے کہا. اس کے بعد والعذاب الآخرۃ، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے آخرت کا عذاب. تو جیسا آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں کے اندر جو دین کی بنیادی عقیدے ہیں، توحید، آخرت و رسالت، موسیٰ علیہ السلام کے حصے میں وہی بیان کیا گیا. اللہ کی زبانی وہ سنا کے کہا کہ دیکھو یہ تو امی ہیں، اتنا واقعہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے ان کو؟ تو یہ ہماری وحی ہے، تو یہ وحی ان پر نازل کی جا رہی ہے. اس کے بعد فوراً ہی جو ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا گیا کہ جو ہے دیکھو تمہارے باپ آدم کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، تم سب لوگوں کو جاننا ضروری ہے. تو یہ واقعہ 7 جگہ بیان کیا ہے. اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ہمیں حکم دے چکے تھے، سو ان سے آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم کی پختگی نہیں پائی. اس وقت یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام سے سجدہ کرو، تو یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، یاد رکھو، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. اور اللہ کی حکم سے عبادت سے کوئی سوال ہی نہیں، ایسا کرے کیا کرے، اللہ کو حکم سے کرنا چاہیے. تو ابلیس بھی اسی میں شامل تھا. اس نے انکار کیا. پھر ہم نے آدم علیہ السلام کے دیکھو کہ آدم یہ تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہے تم کو جنت سے نہیں نکلوا دے. اس کی بات مگر تم مانو گے تو جنت سے نکلا دے گا. پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے اور تمہاری بھی دونوں کھاؤ پیو آرام سے رہو. جنت میں تمہارے لیے آرام ہے، نہ کبھی تم کو بھوکے ہونا ہے، نہ جو ہے کپڑوں کے پرابلم ہے تمہارے لیے، یا نہ پیاسے ہوگے اور نہ دھوپ تم کو لگے گی. تو اگر جنت سے نکل جاؤ تو سب کام تم کو کرنا پڑے گا خود. پھر شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، کہا کہ آدم کیا تم کو میں ایسا نہ بتاؤں، یہ پھل وہ کھاتے ہی تم ہمیشہ کی زندگی تم کو مل جائے گی، ہمیشہ شاد و آباد رہو گے. تو انسان جو ہے عیار نہیں ہے، شرور نہیں ہے، بولا بالا انسان. کوئی بولا تو معلوم. اس واسطے دیکھ رہے گمراہی لوگ کیسے چلیں. کیا تھی ذرا بولا داڑھی والا چپی والا بولا چلے، اور اس کے اتنا بڑا چارٹ لگے. دیکھیں سب داڑھی چپی والے لوگ بڑے بڑے شملے بنلے کو بولے سج جائے، چل جاتا ہے انسان. دکھنا نہیں چاہتا، پرکھنا نہیں چاہتا ان کو. صاحب بول رہے ہیں چلو، یورا بول رہے ہیں چلو، چلے ایسا. تو شیطان بھی اسی طرح جو ہے ان کو بتا دے گا تم ہمیشہ زندگی ملے گی اور تمہاری بادشاہت ایسے ہوگی، اور ایسی بادشاہت میں کبھی اس میں کمزوری نہیں آئے گی. مضبوط بادشاہت تمہارے ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی. دونوں نے کھا لیا، بس کھاتے ہی جو ہے پھر کیا تھا، ان کے سطر کھل گئے. کیا کریں، سطر کھلتے پریشان ہو گئے تو درخت کے پتے لے کے اپنے جنت کے پتے لے کے اپنے ناپنے لگے. تو اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی باتیں، دوسرے سورہ بقرہ میں آتا ہے وَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، چند باتیں اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی. یعنی کیا اللہ سے عرض کرنا چاہیے تھا، تو وہی ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے جانا پر ظلم کیا ہے، ہم بھول گئے. بھولے پن میں آ کے سب ہوا ہے، ہم سے بھولنے کے سب کچھ ہوا ہے. اس لیے جو ہے آپ اگر ہم کو معاف نہ کریں گے تو ہم ہمیشہ نقصان میں رہیں گے. تو اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی. تو اس کے بعد جو ہے چن لیا ان کو کہ رب نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو صحیح راستے پر باقی رکھا، آخر تک صحیح راستے پر ہدا اور رائے راست پر ہمیشہ کے لیے باقی رکھا. تو درخت کے جب کھڑے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کہا کہ تم اب زمین میں چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب اس کے بعد جو میری ہدایت آئے گی تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھی وہی بھیجتا رہے. اس کے بعد جو انبیاء کرام آئے، جو کتابیں آئیں سب، تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کوئی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں ناکام نہیں ہوگا. 2 باتیں، ہدایت دنیا میں جو ہے گمراہ نہیں ہوگا اور نہ آخرت میں شقی ہوگا. جو میری ہدایت سے منہ پھیر لے گا تو اس کے لیے اس کی زندگی جینا تنگی کا زینا ہوگا اور ہم قیامت اس کو اندھا اٹھائیں گے. تو وہ کہے گا میں کیوں اندھا اٹھایا گیا ہوں، ہماری ہدایت آئی تو نے اندھا بنا، ہماری آیتوں کو تو نے اندھا آنکھیں بند کر لی، تو تجھ کو اندھا اٹھایا جا رہا. تو یہاں جو ہے اس مقام پر جو ہے
ہم یہ واقعات آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے. دیکھو لوگوں میں ایسا ہونے والا ہے، انسان بھولنے والا ہے، انسان شیطان کس میں آنے والا ہے. تمہارا کام پیش کرنا ہے. ماننے والا تو مانتا، نہیں ماننا کیا کرتے ہیں. اللہ کی فکر کے سب لوگ ہی مان لاؤ. نبی تھے، نبی کیا فکر، سب لوگ ہی مان لاؤ، سب لوگ آ جاؤ. کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تسلی کے لیے. شیطان تمہارا شروع سے دشمن ہے، پیدائش دشمن ہے، وہ چلا ہوا ہے. تمہیں تمہارا کام کرنا، انہیں تو اپنا کام کرتے رہنے والا، کتنے لوگوں کو بھگانے والا انہیں. یہ بات ہے. شیطان تمام بنی آدم کا پرانا دشمن ہے. اس نے سب سے پہلے تمہارے ماں باپ سے اپنی دشمنی نکالی اور طرح طرح کے ہیلوں بہانوں سے، ہمدردرہ مچوں سے ان کو ایک سائز میں مبتلا کر دیا. اسے جنت میں نکلے گا. اس لیے تمام بنی آدم کو اغواء شیطانی سے کبھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھو، احکام دین کے معاملے میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اسے بہکاتا ہے ان کو دے، جتنا بڑا ہے اتنا پیچھے بڑا رہتا ہوں. دیکھ رہے ہیں کس طرح سے لوگوں گمراہ کیا ہے. اب بچنے کا طریقہ کہ ہمارے پاس جانچنے کا طریقہ اللہ کی کتاب، اللہ کی سنت ہے. وہ زمانے میں کیا تھا معلوم نہیں ہم کو. اب تو ہے، دیکھو یہ کر رہا ہے کیا بھائی بیچارے. دیکھو پیر ذوالفقار پورا ڈیٹیل آیا. دیکھو دنیا کے انٹرنیشنل پیر ہیں وہ بھی کیا ہے، کہیں گے چھوٹے موٹے پیر ہیں سر، جھوٹے موٹے پیر نہیں. اتنی کتابیں دیکھیں آپ، کتنی کتابوں کا انبار نکلا ہے ان کی پورے دنیا کے اندر جو ہے. لیکن کیا کر سکتے، شیطان مبتلا کر دیا. کوئی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے نہیں کرتا کر کے تم نے کہا سر کیا بھی نہیں سمجھو، کب پٹ کی دے دیتے. ہاں دیکھتے رہتا نا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. صرف انبیاء کرام کو، ہمارے آدم علیہ السلام ہمارے بابا آدم کو ایسا کرا، تم نے کیا کرتا کیا معلوم نہیں. پھر چیلنج دیکھ رہا ہے، انہیں ایسا نہیں بولا کہ میں نہیں کرتا. ہاں اس کی وجہ سے تو مجھے نکالا ہے جنت سے، میں تیری بارگاہ سے، میں ضرور اس کو گمراہ کر کے رہوں گا. اس کی پوری مخلوق کو، پوری اولاد کو، سوائے چند گنے چنے لوگوں کی. تو بہت احتیاط کے ساتھ، اس لیے اللہ خود شیطان سے پناہ مانگتے تھے. اتنی دعائیں شیطان سے پناہ مانگنے کی، اتنی دعائیں اس لیے نکال کر دیکھ، اس لیے نکال کر دیکھ. قرآن پڑھتے ہو پہلے شیطان سے پناہ مانگو. یہ دیکھو یہاں گھس جاتا ہوں قرآن کچھ غلط سمجھاتا ہوں، غلط پٹی پڑھاتا قرآن کی، معلوم ہے. تو کوئی بھی اس سے محفوظ یہ نہیں ہے. یاد رکھو بڑے بڑے لوگ کیسے لوگ. ہمارے حضرت کی کتاب اس کے اندر جو ہے صوفیہ کا سقوط کے معنی ڈاؤن فال. بہت بڑے، ہاں نہیں کہا شیطان کہتے کرے دن وہاں سے آگ پڑے، کتنا اوپر گیا تھا وہ نیچے پڑے بہت مان لگتا. آپ ایک سیڑھی پر گرے تو تھوڑا لگتا ہے، 2 سیڑھی 10 سیڑھی پر گرے تو 100 سیڑھی 100 سیڑھی پر گرے تو بہت مان لگتا. تو ڈاؤن فال بہت لوگوں کا ہوا ہے. تو بہت احتیاط کے ساتھ ہر آدمی کو رہنا ہے، اور خاص پر جو لوگ مقتدا بنے ان کو تو بہت رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا. دیکھو ایسا ہے. تو یہ کیا ہے، فنسی بھول گئے، تو بھول چک پر گرفت نہیں کی جائے گی. یاد رکھو حدیث میں آتا ہے رفیع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان معاف کر دی گئی. بھول کو کرے، اب نماز میں بھولے، ایک چیز بھول گیا انسان تو گرفت نہیں کریں گے. تو بھول چک پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے. یاد رکھو. تو یہ جو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، آدم علیہ السلام ابھی نبی بنانے سے پہلے کی بات ہے. آدم علیہ السلام کے واقعہ نبوت اور رسالت سے پہلے کا ہے، جس میں گناہ کا تو نہیں ہے، لیکن 2 الفاظ استعمال کی گئی یہاں پر. وہ عصا کے معنی نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، اور فغوا اور بھاگ گیا. تو یہ کوئی بھی دوسرا آدمی استعمال نہیں کرنا چاہیے. جیسے اللہ بھلے اتنا استعمال کرنا چاہیے قرآن میں. اگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک اہم ہدایت ان کا ادب و احترام کی حفاظت ہے. قاضی ابو بکر ابن عربی، ان کی کتاب احکام القرآن ہے. ہم میں سے کسی کے جائز نہیں کہ آدم علیہ السلام کی طرف عاصی غاوی نہیں کہہ سکتے. ہم عاصی کے معنی نافرمانی کرنے والا، غاوی کے معنی گمراہ. یہاں استعمال تو کیے، اللہ تعالیٰ استعمال کیے، لیکن ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو کچھ لوگ جو ہے انبیاء کرام کے لیے، بہت انبیاء کرام، اس کے بعد صحابہ کرام کے لیے بے باک پر لکھنے والے ہی کچھ لوگ ہیں، مودودی صاحب وغیرہ. اس لیے سارے علماء نے ان کی مخالفت کی. معلوم ہے ذاتی دشمنی کیا تھی، ان کو کیا ذاتی دشمنی ان کے ساتھ. تو انبیاء کرام کا احترام کرنا چاہیے. سارے انسانوں میں وہ سب سے اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں،
تو اللہ تعالیٰ خود تو یہ اس کو کیا کہا ہے، فَأَزَلَّهُمُ مجھے شیطان نے ان کو پھسلا دیا، چلتے تھے پھسلتا تھا نا آدمی، تو اس کو گناہ نہیں کہتے. تو ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے پاک ہوتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھے تو کافر ہو جائے گا. ادھر اور کوئی اعتراض کیا نبی پر، یوں کی کرے جی، یوں کرنا تھا، یوں کرنا تھا، سنو میں اسے کی کرنے کے انہوں یوں کرنا تھا. ارے تم کو بولنے والا کیا ہے، اللہ کے نبی تم نہیں بول سکتے کچھ بھی کسی بھی نبی کو. اللہ تعالیٰ تمہارا مطلب ہے اللہ تعالیٰ غلط نبی کو انتخاب کر رکھا ہوتا ہے. ایسے آدمی سلیکٹ کرا دیکھو نے. اب یہاں کون بھی کہا کہ آج اس میں ڈی سی کیوں کرا، دیکھو کیا تھی بولے، یا تو انہیں کمیشنر ایسا کر رہا ہے. کس کے اوپر الزام آتا ہو، گورنمنٹ کی برات نے کیسے آدمی کو چنے ہونے کو، کیسے آدمی کو پوسٹ کری کرو. تو ویسے انبیاء کرام پر الزام اللہ پر الزام آتا ہے. تو کسی کوئی اعتراض نہیں کر سکتے آپ انبیاء کرام کی کسی بات پر اعتراض نہیں کر سکتے. کچھ لوگ بڑے بے باک طریقے سے کرتے رہے تو ہوا بھی کس لیے، بھول کی وجہ سے ہوا. تو اس انسان کی فطرت بتائیے، دیکھو انسان بھولنے والا، تم بھولے نہیں میں معاف کرتے تم. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ بولے. تو یہ نبوت اور رسالت کے پہلے کا واقعہ ہے. تو اس کو زلات کہا گیا ہے. زلات کے معنی سلپ، ٹنگ سلپ بولتے ہیں، پیر سلپ ہو گیا، چلتے چلتے سلپ ہوتا نا انسان، سلپ. انبیاء کرام سے جو کچھ ہوا ہے اس کو جو ہے ہم وہ نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کا اس سے واقعہ آیا، ایک آدمی کو مٹھی مار دیتے، مر گیا، انہیں کیا کر سکتے، چپ تم بھی کرنے سے مارے تو مر گیا تو کیا کر سکتے ہیں. تو ایسے چیزیں جو انبیاء کرام کی بھی ہیں جو ہے اس کو ہم گناہ نہیں سمجھنا چاہیے. اور نہ ہم کو جیسا ہوتا ہے ہوتا بیان کرو، اسے ہائی لائٹ کر کو اسے لوگوں کے سامنے جو ہے ان کی توہین کی طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. علامہ کشیری نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو عاصی غاوی کہنا جائز نہیں ہے. سمجھے آپ، کہنے والے ہیں ویسے، اس لیے جہاں کہیں نبی رسول کے بارے میں ایسے الفاظ ہیں تو وہ خلاف اولا امور ہیں نبوت کے پہلے ہی. پہلی بات نبی بننے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے، ان کو پوسٹ جانے سے پہلے وہ. اس کے بعد کیا ہوا ہم سے نہیں ہوا، جو یہ اس سے پہلے ہوا تو وہ بھی گناہ نہیں. یہ انبیاء کرام چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ بہت بڑے پوسٹ ان کا رہتا نا، تھوڑی سی غلطی بھی اللہ تعالیٰ گرفت کرتا. آدم علیہ السلام کئی 100 سال روتے رہے، معلوم ہے، کئی 100 سال روتے روتے آپ کے آنسو سے جو ہے وہی سب زمین ہری بھری ہوئی، آنسو اتنے آنسو پڑے. پھر اللہ تعالیٰ نے کلمات آپ کو ڈالے گا، تم یہ کلمات سے دعا کرو. تو اس کے بعد جو ہے 3 الفاظ اللہ سے، فاجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا، ان کے رب نے چن لیا، ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو ہدایت پر قائم رکھا. 3 آیات. یہ ہمارے نگاہ میں رہنا چاہیے. اگر ویسے رہتے تو کہیں چن لیتے تھا اللہ تعالیٰ، بھول کی وجہ سے ہو گیا. فاجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا، ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو ہدایت پر مرتے دم تک قائم رکھا. یہ ہے سر، وہ یہی نہیں بلکہ ساری انبیاء کرام کا یہ ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ہے ان کو فرمایا تھا دیکھو میری طرف سے ہدایت آئے گی. ہدایت دیکھو انبیاء آتے رہیں گے، یعنی سارے انسانوں کے لیے. تمہیں تو جگ بسنا ہے، تمہاری اولاد پھیلنے والی زمین بھر کے، تو ان کو ہدایت کے لیے ہم اس میں سے نبی کو پیدا کریں گے، ہم انبیاء کرام کو پیدا کریں گے، ان کو کتاب بھیجیں گے. جو بھی ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا دنیا میں بھی سکون سے رہے گا، آخرت میں جو ہے نجات پائے گا. جو ہدایت سے منہ موڑے گا دنیا میں اس کی زندگی تنگی کی زندگی ہوگی. ادھر من اعرض عن ذکری، جو ہدایت پر عمل کرے گا تو دنیا میں سکون سے رہے گا. ہدایت پر عمل کر کے دیکھو آگے آتا ہے. ہدایت پر جو عمل کرے گا ہم اس کی ساری مشکلیں حل کریں گے دنیا کے اندر بھی. دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا. فلا یذل ولا یشقی، گمراہ نہیں ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا، بدبخت نہیں بنے گا، بیڈ لک نہیں بنے گا. لوگ ہدایت کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر. اور جو ہدایت سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگی کی زندگی ہوگی. تنگی زندگی کہاں سے آپ کاٹنا اتنے آرام سے ہی، بظاہر آرام ہے لیکن اندر آرام ہے کیا دیکھو. تو یہاں جو اس لیے مفسرین نے کیا لکھا ہے، تنگی کی زندگی، خبر کی زندگی تنگی کی.
قبر میں جو زندگی ہوگی، عالم برزخ کی زندگی جو ہوگی، وہ ان کی تنگی کی زندگی ہوگی کافروں کی، اور ان کو اللہ اندھا اٹھائے گا۔ اٹھانے کے بعد پھر جو ہے اس طرح ہم ان کو بدلہ دیا کرتے ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں اور ہماری باتوں آیات پر ایمان نہیں لانے والے ہیں۔ یہ تو تب اس کے بعد آخرت کا عذاب جو ہونے والا ہے وہ ہمیشہ کا رہنے والا ہے۔ اشد و ابقا، سخت شدید عذاب ہونے والا ہے۔ اشد کا اور یہ سپرلیٹیو، اشد سخت عذاب ہونے والا ہے اور ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ تو یہ پہلے ہی دن جب کہ انسانوں کو بھیجا رہا تھا، اللہ نے اناؤنس کر دیا، بار بار سنا، دیکھو ہمیں ایسا تم آپ کر کو بھیجی، تمہارے بابا آدم کو، تمہارے آدم باپ کو ایسا کر کو بھیجی، ہمیں ایسا ان کو یہ اناؤنس کر کو اسی دن اناؤنس کر دیے۔ زمین میں جب انسان کو بھیج رہے تھے نا، پہلے سے اناؤنس بھیجیے، اور بولتے نا ایسا ایسا آرڈر پہلے نکلے ہو، جو ہدایت پر عمل کرے گا دنیا میں جو ہے گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں کامیاب رہے گا، ہدایت کو نہیں مانے گا دنیا میں بھی تکلیف کی زندگی رہے گی، آخرت میں سخت عذاب سے اس کو دوچارنا پڑے گا۔ تو اب ہدایت موجود ہے، کیا کریں؟ دیکھو ہم لوگ ہدایت تو موجود ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی سنت موجود ہے، اس سے ہمارا کیا سلوک ہے؟ دیکھو ہر آدمی سوچنا چاہیے، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر عقیدہ، ہماری ہر فکر قرآن سے ہے کہ نہیں؟ دیکھو کیا قرآن بول رہا ہے، ہمیں کر لگے نا پوسٹر لگے دے کر دیکھو، پہلے دن غسل شریف، دوسرے دن صندل، تیسرے دن عروس، چوتھے دن قوالیاں، سما، 4 دن کے پروگرام ہیں۔ صاف صاف یہ کہ جو ہے قبروں کو پختہ مت بناؤ، قبروں میں مت بیٹھو، قبروں پر عمارتیں مت بناؤ، میلہ گاہ مت بناؤ۔ حضرت علامہ مولانا آتے ہیں سب قرآن کی حدیث کی خلاف ورزی۔ اللہ تعالیٰ ہم قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔